دریا کے کنارے آباد تھا، مگر اس دریا میں زندگی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ پانی سخت رہتا تھا، جیسے کسی گہری نیند میں ہو، مگر اس کی خاموشی عام خاموشی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی جنگل کی ہوا رک جاتی اور پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے۔ چاند آسمان پر ہوتا، مگر اس کا عکس پانی میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے دریا روشنی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر اندھیرا زندہ ہے، اور جب آدھی رات ہوتی تو وہ اندھیرا ایک لوری کی شکل میں سانس لینے لگتا تھا۔ میرا برسوں بعد اس گاؤں میں واپس آئی تھی، جہاں اس کی بچپن کی یادیں دفن تھیں۔ اس کی ماں اسی دریا میں ڈوب کر مری تھی، مگر میرا کو ہمیشہ یقین تھا کہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ بس سے اتری، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ اس سے نظریں چرا رہے تھے، جیسے وہ کسی چھپے راز کا حصہ ہوں۔ ہوا میں نمی زیادہ تھی اور دریا کی سمت سے عجیب سی ٹھنڈک آ رہی تھی۔ میرا کو لگا اس کی واپسی کا انتظار صرف گاؤں نہیں بلکہ دریا بھی کر رہا تھا۔ پہلی رات میرا کو نیند نہیں آئی کیونکہ گھر کی دیواروں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ عین 2:13 پر اسے ایک مدھم سی گنگناہٹ سنائی دی جو کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی۔ وہ لوری کسی ماں کی طرح نرم تھی، مگر اس میں ایسا درد تھا جو دل چیر دے۔ میرا کا سانس رک گیا کیونکہ یہ وہی دھن تھی جو اس نے بچپن میں سنی تھی۔ آواز اتنی ہلکی تھی جیسے پانی کے نیچے سے ابھر رہی ہو، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ آواز اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح ایک بوڑھی عورت نے میرا کو تنبیہ کی کہ وہ دریا کے قریب نہ جائے۔ اس نے لرزتی آواز میں بتایا کہ دریا ہر 15 سال بعد ایک جان مانگتا ہے۔ چڑیل کسی کو زبردستی نہیں لے جاتی بلکہ اسے اپنی لوری سے بلاتی ہے۔ جو اس کی آواز کو پہچان لے وہ اس کے جادو میں قید ہو جاتا ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو برسوں سے جمع ہوا تھا، مگر میرا کے دل میں خوف سے زیادہ تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ صبح جب میرا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نمی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر گیلے قدموں کے نشان واضح تھے جو دروازے سے شروع ہو کر اس کے بستر تک آ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کی زمین خشک تھی اور بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر نشان سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی دریا سے نکلا ہو۔ میرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے رات کی لوری یاد آ گئی۔ تب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ دریا اس کے گھر تک آ چکا ہے۔ رات کو میرا خود کو روک نہ سکی اور
دریا کے کنارے جا پہنچی۔ چاندنی میں پانی سیاہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا، مگر اس میں کوئی عکس نہیں تھا۔ اچانک پانی کی سطح پر لہریں بننے لگی، جیسے نیچے کچھ حرکت کر رہا ہو۔ ایک سفید چہرہ آہستہ آہستہ ابھرا، جس کی آنکھیں خالی مگر زندہ تھیں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہی خوفناک لوری گنگنا رہے تھے۔ میرا کے قدم زمین میں جیسے جڑ گئے اور وہ صرف دیکھتی رہ گئی۔ چڑیل مکمل طور پر پانی سے باہر آئی تو اس کے بال سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس کی جلد پھٹی ہوئی اور آنکھیں نیلی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنا لمبا ہڈیوں جیسا ہاتھ میرا کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، بلکہ عجیب سی اداسی تھی۔ لوری اب تیز ہو چکی تھی اور اس کی آواز ہوا میں پھیل رہی تھی۔ میرا کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن اسی دھن کے ساتھ بندھی ہو۔ اچانک میرا کی کلائی پر ٹھنڈک پھیلی اور ایک نیلا نشان اوپر آیا۔ وہ نشان رگوں کی طرح پھیلنے لگا، جیسے پانی اس کے جسم میں دوڑ رہا ہو۔ چڑیل نے سرگوشی کی کہ صرف وہی لوگ اس کی آواز سن سکتے ہیں جو چنے گئے ہوں۔ میرا کی سانسیں بھاری ہو گئیں، مگر وہ بے ہوش نہیں ہوئی۔ اسے لگا جیسے دریا اسے اپنے اندر جگہ دے رہا ہو، اور پہلی بار اسے ڈوبنے کا خوف نہیں، بلکہ کھنچاؤ محسوس ہوا۔ میرا نے گاؤں کے پرانے ریکارڈز دیکھے تو ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ سالوں پہلے ایک معصوم عورت پر جھوٹا الزام لگا کر اسے دریا میں ڈبو دیا گیا تھا۔ وہ عورت مرنے سے پہلے ایک لوری گا رہی تھی تاکہ خود کو حوصلہ دے سکے۔ اس کی بے گناہی اس کے ساتھ ہی پانی میں دفن ہو گئی تھی، مگر اس کی آواز دریا میں قید ہو کر زندہ رہ گئی، اور وہی آواز اب انتقام نہیں بلکہ آزادی مانگ رہی تھی۔ جلد ہی گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی وہ لوری سننی شروع کر دی۔ رات کو بچے خاموش ہو جاتے اور جانور چیخنے لگتے تھے۔ دریا کی سطح اوپر اٹھنے لگی، جیسے وہ کناروں کو چھونا چاہتا ہو۔ گاؤں والوں کے چہروں پر خوف صاف نظر آنے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ انتخاب کا وقت قریب ہے، اور اس بار دریا نے میرا کا نام پکارا تھا۔ پہلے سے زیادہ واضح نظر آ رہی تھی، جیسے پانی نے اسے مکمل شکل دے دی ہو۔ اس کی آواز میں اب چیخ نہیں بلکہ تھکن تھی، جیسے صدیوں سے وہ ایک ہی دھن دہرا رہی ہو۔ اس نے میرا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ وہ بدلہ نہیں چاہتی، صرف سکون چاہتی ہے۔ کوئی میری جگہ لے لے تو میں خاموش ہو جاؤں۔ اس کی سرگوشی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ پانی میرا کے قدموں کے گرد لپٹنے لگا، مگر
اسے ڈوبنے کی بجائے تھام رہا تھا۔ اسی لمحے میرا کو سمجھ آیا کہ یہ لڑائی زندگی اور موت کی نہیں بلکہ قید اور آزادی کی ہے۔ اچانک دریا کی سطح شیشے کی طرح شفاف ہو گئی اور میرا نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ پانی کے اندر چہرے تیر رہے تھے، آنکھیں بند مگر جسم سلامت، جیسے گہری نیند میں ہوں۔ وہ لوگ مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ وقت میں معلق تھے، نہ زندہ تھے نہ مردہ۔ ہر چہرہ کسی نہ کسی سال کی قربانی کا نشان تھا۔ چڑیل انہیں تنہا نہیں چھوڑتی تھی، وہ انہیں اپنے پاس رکھتی تھی تاکہ خود اکیلی نہ ہو۔ میرا کا دل دہل گیا کیونکہ ان میں سے اسے اپنی ماں کا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ گاؤں کا پادری کانپتے ہوئے دریا کے کنارے آیا اور سچ اگل دیا۔ ہر 15 سال بعد گاؤں والے خفیہ طور پر ایک نام چنتے تھے تاکہ چڑیل کا غصہ ٹل جائے۔ یہ رسم خوف سے جنمی تھی مگر اب روایت بن چکی تھی۔ میرا کی ماں نے خود کو پیش کیا تھا تاکہ اپنی بیٹی کو بچا سکے۔ پادری کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کی خاموشی برسوں تک جرم رہی تھی۔ اب سچ دریا کی طرح سب کے سامنے بہہ رہا تھا۔ اسی لمحے پانی میں ایک نرم سنہری روشنی پھیلی جو اندھیرے سے مختلف تھی۔ میرا نے اپنی ماں کو دیکھا جو روشنی کی صورت میں اس کے قریب آئی۔ اس کی آواز لوری جیسی نہیں بلکہ دعا جیسی تھی جو سکون دیتی تھی۔ بیٹی، اس زنجیر کو توڑ دو، اس نے آہستگی سے کہا۔ میرا کے دل سے خوف کا بوجھ اترنے لگا اور اس کی آنکھوں میں عزم آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ انجام نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ میرا کو اچانک سمجھ آیا کہ اصل لعنت چڑیل نہیں بلکہ گاؤں کا اجتماعی گناہ ہے۔ انہوں نے اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے ایک بے گناہ کو مارا اور پھر اس ظلم کو روایت بنا دیا۔ چڑیل کا وجود ان کے ضمیر کی مجسم شکل تھا جو ہر 15 سال بعد انہیں یاد دلاتا تھا۔ جب تک وہ سچ قبول نہ کرتے دریا کی لوری ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پانی کی لہریں زور سے ٹکرانے لگی جیسے وہ بھی گواہی دے رہی ہوں۔ یہ لڑائی کسی ایک روح کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی تھی۔ آسمان اچانک سیاہ ہو گیا اور تیز ہوا نے درختوں کو جھکا دیا۔ دریا طوفان بن کر اٹھا اور اس کے اندر قید روحیں چیخنے لگی۔ ان کی آواز لوری کے ساتھ مل کر ایک ہولناک دھن بنا رہی تھی۔ پانی کے گگولے آسمان تک جا رہے تھے اور بجلی اس کے بیچ چمک رہی تھی۔ چڑیل
खामोश खड़ी थी, जैसे फैसला किसी और के हाथ में हो। मीरा जानती थी कि अगला कदम उसी को उठाना है। मीरा आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरी और ठंडक उसके जिस्म में उतर गई, मगर इस बार वो खौफ से नहीं, बल्कि इख्तियार से दरिया में जा रही थी। उसने बुलंद आवाज में कहा कि वो किसी की जगह नहीं लेगी। मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ, ना कि तुम्हें बनने। उसके अल्फाज गूंज उठे। चुड़ैल की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक दिखाई दी। लोरी की धुन बदलने लगी, जैसे कोई नई कहानी शुरू हो रही हो। मीरा ने गांव वालों को सच कबूल करने पर मजबूर किया और उनसे एतराफ करवाया। जैसे ही उन्होंने अपना जुर्म माना, दरिया के गिर्द बने कदीम निशानात चमकने लगे। पानी की जंजीरें जो चुड़ैल को बांधे हुए थीं, एक एक करके टूटने लगी। चुड़ैल की शक्ल तहलील होकर रोशनी में बदलने लगी। कैद रूहें ऊपर उठीं और हवा में घुलकर आजाद हो गईं। लोरी एक आखिरी बार गूंजी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। सुबह जब सूरज निकला तो दरिया का पानी शफाफ और पुरसुकून था। चांद का अक्स पहली बार उसमें वाज़ेह दिखाई दे रहा था। गांव वाले खामोश खड़े थे। शर्मिंदगी और सुकून दोनों उनके चेहरों पर थे। मीरा की कलाई पर बना नीला निशान मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। हवा में वो बोझ नहीं था जो बरसों से लटका हुआ था। यूं लगा जैसे दरिया ने आखिरकार सांस ली हो। महीनों बाद एक चांदनी रात मीरा अकेली दरिया के किनारे बैठी थी। सब कुछ पुरसुकून था और पानी में सितारे झलमला रहे थे। अचानक एक बहुत मध्यम सी गुनगुनाहट उसके कानों से टकराई। वो खौफनाक नहीं थी, बल्कि नरम और शुक्रगुजार थी। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि उसे मालूम था ये अलविदा ही सरगोशी है। मगर दरिया की गहराई में कहीं न कहीं वो लोरी हमेशा जिंदा रहेगी।